اب حکمت اور واعظ میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ، اصل میں یہ انسانوں کی مزاجوں کا فرق ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کے بہت ہی صاف کھرے، اور یعنی یوں سمجھے ان کے فیصلے ان کا دل ہی کر رہا ہوتا ہے، اور جو فیصلہ دل کر چکا ہوتا ہے عقل نے اس کے مطابق وکیل بننا ہوتا ہے. فیصلہ دل نے کیا اور عقل نے پھر اس کی وکالت شروع کر دی. ایسے لوگ جذباتی لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ یوں سمجھے کہ کوئی بھی بات انہیں ایسی اپیلنگ ہوگی نا جو دل کے لیے ہوگی، جذباتی بات، وہ اس بات کو ایک دفعہ مان گئے تو بس پھر وہ سیدھے ہو گئے. لیکن ایک دوسری کیفیت ہے لوگوں کی. ایک معقول قسم کا آدمی، ایک جس کی عقل یوں سمجھے دل کے اوپر چوکیدار بن کے کھڑی ہوتی ہے، دلیل آئی نہیں جانے دینا اندر. جیسے ہوتا ہے نا کسی بڑے افسر کے دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہے، نہیں ملنے دینا. کیا کام ہے جی آپ کو؟ اب پہلے اسے کام بتاؤ تو پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے صاحب بہادر کی. ادھر دل کے اوپر بھی ایک چوکیدار کھڑا ہے عقل نام کا. آپ پہلے وہ دلیل سمجھاؤ گے، عقل سے گزر کے اسے منوا کے تو دل تک پہنچو گے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ وہ جو چیز ہے بعض لوگوں کو عقل کے ذریعے سے قائل کرنے کی، یہ حکمت ہے، اور سیدھا دل پہ وار کرنا یہ موعظہ حسنہ ہے. عوام الناس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واعظوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں نا ان کو چکرا دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں ان کو. لیکن یہ کہ جہاں تک جو خواص ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں آتے، وہ شخصیت پرست بھی نہیں ہوتے. اس کے بغیر حقیقی لیڈرشپ نہیں پیدا ہوتی. شخصیت پرست لیڈر نہیں ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا. وہ خود لیڈر تو وہ ہے نا جو لیڈ کر رہا ہے، یعنی وہ معقولیت کو لے کے چلنے والا ہوگا. وہ لوگ شخصیت پرست نہیں ہوتے، نظریات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ جو فلسفیانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دلیل کی بات مانیں گے. اچھا، معاشرے کے اندر ٹرینڈ سیٹر یہ ہوتے ہیں، معاشرہ پیچھے ان کے چل. آپ نے جذباتی طور پہ کسی لوگوں کو جو ہے قائل کر لیا، وقتی ایک ہیجان پیدا کر لیں گے آپ، مستقل عمل ان کے اندر وہ اس چیز کا نہیں پیدا کر سکتے. آپ ساری رات بیٹھا کے تقریر کریں گے، لوگ خوش بھی رہیں گے، جاگتے بھی رہیں گے، روئیں گے بھی، ہنسیں گے بھی. صبح اٹھ کے جائیں گے تو کیا باتیں ہوئی انہیں کچھ یاد نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ساری رات جو ہے وہ ذوالفقار خان عورت تھی یا مرد تھا، یہ بھی نہیں جانیں گے. وہ پوچھیں گے کہ وہ کیا تھا. تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ جو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے عام معاشرے میں، جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں ان کو، یہ فالوورز کلاس ہوتی ہے. تو جب تک کس معاشرے کے ٹرینڈ سیٹر کا ذہن آپ نے نہیں چینج کیا ہے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ فلانی پارٹی کا ہے یا فلانی پارٹی کا. میں بھائی کسی پارٹی کا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ان ساری پارٹیوں کا پتہ ہے کہ یہ لوگوں کی خواہشات پر چلنے والی پارٹیاں ہیں، یہ لوگوں کی ایجوکیشن کرنے والی پارٹیاں نہیں ہیں. لیکن جب کوئی دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کہ میں یہ کرنے آ رہا ہوں، یا خود دھوکہ میں کھایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تبدیلی کے پروسیس کا پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے ہیں تو میرے 22 سالوں میں نہیں آ جاتی تبدیلی. نوح علیہ السلام کو 900 سال لگے تھے. جینین تبدیلی ٹائم لیتی ہے اور اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. آپ کو اگر نہیں معلوم تو کوئی بھی آ کے آپ کو فریب میں مبتلا کر دے گا، اور مجھے تکلیف ہوگی تو میں بولوں گا تو آپ کو لگے گا میں دوسری پارٹی کا ہوں. نہیں، میں صرف ایک آدمی کے فریب سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یا وہ خود فریب خوردہ ہے، کھایا ہوا ہے، یا سب کو فریب دے رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. آپ نے لاہور جانا ہے تو گجر خان سے گزر کے جائیں گے یا موٹر وے سے جائیں گے. ایک آدمی آپ کو مریض کی طرف لے کے چل پڑا ہے، چلو جی لاہور، چلو جی لاہور، چلو جی. تو میں نے بتانا نا پاپا جی ادھر لاہور نہیں ہے، ادھر مری ہے. اتنی ساری بات ہے. اس کو سمجھیں کہ تبدیلی ہمیشہ پہلے جو لوگ حکیم ہیں، دانا ہیں، آج کی دنیا میں جنہیں کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنارٹی، تبدیلی وہاں جنریٹ ہوتی ہے. آپ وہاں سٹرائک کریں، وہاں جب بات سمجھ میں آئے گی وہاں لوگ قائل ہوں گے، اور وہ اکثریت نہیں قائل ہوگی، کیونکہ انٹلیکچوئل مائنارٹی کو ایگزسٹنگ سسٹم نے کرائے پہ خریدا ہوا ہوتا ہے. یہ جو 10-10 لاکھ کا ایک کالم لکھتے ہیں تو مفت میں کیوں لکھتے ہیں؟ انہوں نے تو اس سسٹم کو ایڈوکیٹ کرنا ہے. اتنی قیمت پہ اس لیے بکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دماغ ہے، یہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو ان میں سے جو مخلص ہوں، جو دنیا کے طالب نہ ہوں، جنہیں 10 لاکھ پہ دماغ کرائے پہ دینے کی ضرورت نہ ہو، 10 لاکھ تو میرا اتنی اوقات ہے، میں نے 10 لاکھ کہہ دیا. ویسے تو 2001-2 میں جو اینکر تھے ان کی 25-25 لاکھ روپے تنخواہ تھی. ایک صاحب دبئی سے آئے تھے اس زمانے میں پاکستان. خیر،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اتنے منو ٹنو سونے کے حساب سے خریدے جاتے ہیں، تو وہ کتنے انٹلیکچوئل مائنورٹی سے نکلیں گے جو آپ کی اس بات کو قبول کریں گے، جس کا مطلب ہے وہ سارے اپنے مفادات چھوڑنے پڑیں گے انہیں، کیونکہ ایگزسٹنگ سسٹم اب انہیں مزید تو سپورٹ نہیں کرے گا۔ وہ ہوں گے کہ جو معاشرے میں پھر نیا ٹرینڈ لے کے آئیں گے، نیا ٹرینڈ سیٹ کریں گے۔ یہ پروپیگنڈے ٹیکنیک سے معاشرے نہیں بدلے کرتے، ہیجان پیدا ہوتے ہیں، تخریب پیدا ہوتی ہے، معاشرے چینج نہیں ہوتے۔ یہ اصول کی بات ہے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ اور دنیا میں اس طرح کے ٹرینڈوں سے ہمیشہ تخریب ہی ہوئی ہے۔ لیبیا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، عرب سپرنگ کو دیکھ لیں، اور بھی جہاں کہیں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، انقلاب کیسے آتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا سٹیپ 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے، 6 کیا ہے، یہ طے شدہ چیزیں ہیں، اس پہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔